بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ عورت کی عزت تو حرم میں بھی نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان مولانا سعید انور صاحب کا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے دوستو، عورت کو اللہ نے کہا موٹی آواز میں بات کرو، پھر فرمایا جب باہر جاؤ پائل نہ پہننا، مرد تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میں حرم میں تھا، ایک آدمی عرب نے میاں بیوی کو لیا، ٹیکسی میں ڈالا، بیوی جوان تھی، خوب میک اپ کر کے آئی تھی حرم میں پوری، اور وہ جناب ٹیکسی میں بٹھایا، گاڑی بند ہو گیا، دھکا دو، اس کی بیوی کو لے کے بھاگ گیا، 15 دن بعد اس کو برباد کر کے بھیجا ہے۔ بے پردہ عورت کی حرم میں بھی حفاظت۔ بیماریاں آ رہی ہیں، فحاشی، تو قرآن کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یامر بالفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے، فحاشی دا، تمام بیماریاں فحاشی وجہ ہے۔ اب عورت نے کیسے نکلنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کیوں ہے یہ، کیا ایسی انہوں نے 10 سال پڑھا ہے، ان سے پوچھو عورت کیسے نکلے، عورت کیسے بات کرے۔ یہ جو ساری دنیا میں جو سارا کرائسس آ رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی بیٹھیں گے ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو میرے دوستوں، ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک پہلی گھر، ہدایت کا گھر مسجد۔ یہ یاد رکھ لینا کہ جس کو مسجد کا عادی دیکھو، اللہ کرے گا ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے، ایمان والے کا گھر مسجد ہوتا ہے۔ پہلی، بغیر جگہ کی ہدایت نہیں۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے، آسان کام کرنا ہے، یہ سننا اور دیکھنا بدلنا ہے۔ بس چند دن کر کے دیکھو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سننا اور بولنا، میں دیکھنا جب، اور یہ ہماری کرکٹ میں، میں ایز اے کرکٹر 93 سے، مجھے کسی ٹرینر نے کہا تھا امریکن، کہ کبھی پچ کے بارے میں نیگیٹو نہ سننا، نہ پچ دیکھنا میچ سے پہلے، نہ پچ کو سننا ہے نہ پچ کو دیکھنا۔ جہاں تم نے پچ کا سنا یہ سیمنگ ہے، یہ گیلی ہے، گھاس زیادہ ہے، یہ تمہارے دل میں جائے گی، اور جہاں تم نے پچ کو دیکھ لیا اس کا ایفیکٹ دل میں جائے گا، رات کو خیالات پچ کے آئیں گے اور صبح تمہارا ریزلٹ نیگیٹو ہو جائے گا۔ دل، زبان دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ورنہ مال نہ اولاد نہ تو قلب سلیم کام آئے۔ یہ بنا لو، تمام نبیوں کی محنت دل پہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے نہاری کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے چڑے کھاؤں، گجرانوالہ پہنچ گیا، میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے۔ امریکہ میں 950 نمازی فجر میں ہیں، 950، اور 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے ہیں مسجد میں نماز، اور 5 قدم پہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی مجھ سے۔ تو حکیم العجمان نمبر 1 باسکٹ بال پلیئر 30 کلومیٹر کے پہلی صف کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ اللہ نے جب دل چاہے گا، میرا دل کر رہا ہے قرآن پڑھنے کو، آج نہیں، آج واٹس ایپ فیس بک کا کرتا ہے۔ تو کان اور آنکھ، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایکسرسائز بتا کے جا رہا ہوں، لیکن دوائی جیسے روز کھاتے ہیں اینٹی بائیوٹک، یہ روز کھانی ہے، ورنہ جہاں چھوڑیں گے اور چلے جائیں گے۔ جم میں روز جانا ہے، ایک دن کا مسئلہ اور درد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ دوائی بتائی ہے، کلمہ کان اور آنکھ سے دل میں جاتا ہے، اس کو سوچنا بھی پڑتا ہے، یہ چاروں راستے قرآن میں بیان لمبا ہو جائے، اور پھر زبان دل کی ترجمہ ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو زبان جہنم میں لے کے جائے گی، شرک زبان سے، ایمان زبان سے، طلاق زبان سے۔ اللہ تعالیٰ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ہدایت دے دیتے، جھوٹ زبان سے ہوتا ہے۔ بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ سنی سنائی بات آگے بتا دینی۔ تو پتہ ہے سعید انور یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو پتہ ہے وسیم اکرم یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہم روز سنتے ہیں بات، یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کو امریکہ کچھ نہیں کہتا، ان کو ویزے دے دیتا ہے۔ اور بدترین سود خور کون ہے؟ جو مسلمان کو ذلیل کرے۔ تو اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اس زبان کو کنٹرول کر لو، بس اس زبان کو روک لو۔ اگر تم نے زبان ٹھیک کر لی، یصلح لکم، کہہ رہے نماز میں دھیان نہیں آ رہا، حج ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ کہہ رہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کر دے۔ اور عجیب بات بتاؤں، اعمال کے لفظ میں مال ہے، اعمال، بھینس میں گوبر موجود ہے، دودھ کے لیے لینا ہے، اعمال کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہیں صرف اعمال کرنے کے لیے بھیجا، قرآن میں لیبلوکم لیبلوہم، دنیا میں صرف اعمال کرنے ہیں، قرآن کہتا ہے اعمال کریں گے۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک گوبر سے ہی بدتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، میں اس کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں۔ مال، اتنا مال آئے گا اللہ کی قسم اعمال سے۔ قرآن نے بتایا تقوی اختیار کرو، رزق دوں گا، استغفار کرو، مال بڑھاؤں گا۔ اللہ قرآن میں کہے صدقہ تو یربی صدقات، آپ کا مال بڑھے گا۔ میں نے تو کم ہوتے دیکھا نہیں، انڈس اسپتال سے بہت تعلق ہے میرا، مال کم ہوتے نہیں دیکھا۔ اعمال سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں تیرے سارے اعمال ٹھیک کر دوں گا اور تیرے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ ایک کام کر لے، زبان کو ٹھیک کر لے۔ کیا کرنا؟ عبدالوہاب صاحب ہمارے کمال آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے ہر مسلمان کو ایک بات بتا دو، ہم عالم اربع میں تھے، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں؟ قالوا لا، آپ رب ہیں۔ دنیا میں آئے 964 دفعہ قرآن میں رب آتا ہے،
مریں گے پہلا سا من رب، تیرا رب کون تھا؟ مریں گے آنکھ کو ربنا ابصرنا، اے اللہ دیکھ لیے، رب رب رب، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رب نہیں مانتے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ کو مان کے پھر بھی مشرک ہوں گے، لقد حق القول ولکن فهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، وما كان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ میں تیرے جنتیوں کے راستے بیٹھوں گا، اکثر لوگ کفر پہ ہوں گے، شکر پہ نہیں ہوں گے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو الذی انشأکم جعل السمع والابصار قلیلا ما تشکرون، میں نے آنکھ کان دل دیا ہے، اکثر لوگ اس سے کفر کر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو ٹھیک کر لو۔ چار باتیں، ایک ما اصابکم مصیبہ وبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں ہم سب پہ آ رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تب اللہ فرمانے جتنی مصیبتیں تم پہ آ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی کمائی، آنکھ حرام دیکھ رہی ہے سارا دن اس پہ، کان غیبت سن رہے ہیں، زبان جھوٹ غیبت، ہم جاتے ہیں گشتوں میں اندر بیٹھا کہہ رہے نہیں اتنا بڑا گناہ کبیرہ، وہ باہر آ کے ڈانٹ دو یار دفع ہو جائیں یہاں سے، ہم تو جھوٹ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جب ان کے پاس لوگ علمیاتی کو نظیر قالو والا کیا فقط جھٹلا دیتے کیا تو گھر پہ نہیں، پہلا۔ پھر فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس، جتنا فساد دیکھ رہے ہو اس پہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ حکومت آئی ہے یہ خان صاحب کی میاں صاحب کی معیشت برباد، اللہ کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم میرے حکم توڑو گے میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا۔ تعلق ہی نہیں حکومت کا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بتاؤ ان کو ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، بتاؤ اس بستی کی مثال تھی بڑی امن اطمینان اور ہر جگہ سے رزق آ رہا، انہوں نے کیا کیا فکفروا بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ ہم نے کیا کیا چکھایا وذاق اللہ لباس الخوف، ان کو پہنا دیا بھوک اور خوف کا لباس۔ جہاں ویڈیو دیکھو یہ بھرا ہوا فون بھیک مانگنے والے سے، سعید بھائی گھر کے حالات بھیک مانگ، پوری دنیا کے مسلمان مشرکوں سے بھیک مانگ رہے، بھوک اور خوف، اور بھوک ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں بچا لو ہمیں بچا لو، پوری دنیا۔ واللہ ہمارے یہاں چچنے ڈیفینس الیکسر 50-50 لاکھ کے گارڈ کھڑے گھر، اور کیا کیا سیفٹی، بلٹ پروف گاڑی، فلاں گاڑی، یہ تعلق خوف اور بھوک کا لباس۔ کیا جب تم اللہ کی نعمت سے، یہ جو نعمت ہے نا جان مال، یہ میرے ٹیلنٹ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان جنہ، یہ اللہ کا ہے میرا نہیں ہے، میرا جو مال ثم لتسألن یومئذ، نہیں ایک ایک روپے کا منٹ کا۔ تو کیوں بیٹھا 8 گھنٹے فیس بک پہ، کیوں فیس بک پہ بیٹھا، کیوں واٹس ایپ پہ تھا؟ میں تجھ سے ایک ایک منٹ کا اور کتنا حساب لوں گا 50,000 50,000 سال حساب لوں گا۔ ابھی زندہ ہیں توبہ کر لو، توبہ سچی کر لو، اللہ کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور سارے گناہ نیکیوں بدل دوں گا، کوئی ریگریٹ نہیں، کوئی افسوس نہیں، اور نہ کبھی نہ، سارے معاف، اسکریچ سارے معاف۔ تو میرے بھائیوں و بزرگوں، جس طرح ہم یہ بیانات اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی بڑی نوازش اور مہربانی ہوتی ہے کہ آپ اس بیانات کو دیکھتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے، اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت پر دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔